جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر تو ماں باپ پہناتے ہیں، جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ لباس اپنی پسند کا لیتا ہے، ماں کی پسند کا نہیں لیتا، باپ کی پسند کا نہیں لیتا ہے۔ تو لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شادی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال رکھیں۔ یہ لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ جو پہناتے تھے ہم پہن لیتے تھے، جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں، چاہے وہ نیلا ہو، پیلا ہو، کالا ہو، سفید ہو۔ مجھے سفید پسند ہے، زندگی گزر گئی سفید کرتے شلوار میں۔ تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، بس ہمارا فیصلہ ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے بچے کا، میں نے قبول کیا، لڑکا کہتا ہے، باپ تو نہیں کہتا ہے۔ تو جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ نکاح کا پیغام دیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے کہا دیکھ لو، کہ تم نے زندگی گزارنی ہے، دیکھ لو۔ اتنی گنجائش رکھی ہے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بات چیت کر لیں، تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمارا ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ ذات پات میں پھنسے ہوئے تھے، بس ہم نے راجپوتوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے جاٹوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم یہ ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرتے۔ یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے۔ یہ شادی بچے کا معاملہ ہے، بچی کا معاملہ، اللہ کے واسطے پوچھا کرو، پوچھے بغیر کرنا زیادتی ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا، ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا، بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کرتے ہیں، لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے، ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے، وہ نہیں ہے۔ زندگی بیت گئی اس انتظار میں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج، پتہ نہیں کب صبح ہوگی۔ چلو کہتے تو جائیں مجھے ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا، ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ اور تو والدین پڑھیں شریعت کو، اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر، کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہوں نے یوں اٹھائی، وہ کہنے لگا حضور معافی دیا جائے، ایک میری گل سن لو۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا ماں پیو دے بڑے حق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پر کوئی ساڈا حق کیوں ہے ماں پیو تھا؟ آپ نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا ہاں۔ کہنے لگے ذرا وہ بتا دیں۔ کا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے، نیک عورت تلاش کرے۔ دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ کہا جی پھر سن لو حضرت جی، ایسا میرے پیو کو پوچھو اس حبشی عورت نال شادی کر کے مینوں حبشی ماں دیتی، انہوں کوئی عرب ماں ہی نہیں لتی، میرا پہلا حق اس مارا ہے۔ دوسرا سن لو، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے۔ اور تری سن لو، اس آیت نے مینوں قرآن دی شکل نہیں دکھائی، حضرت عمر ہوئی سوٹا وہ سر تے پھیر دے کہ پہلے تیری مالش کراں پھر ایدی کر سکتے۔ تو آج کے والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں، بے شک اللہ نے بچیوں کو اختیار دیا، اس لیے کہ یہ کہتی ہے قبول کیا، آپ کہتے ہیں قبول کیا، والدین نہیں کہتے۔ لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے بچی کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہیں، جب سب سے بڑی خواہش آتی ہے تو ذبح کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے بس،
نہیں کرنی تو دفع ہو جاؤ۔ دیہاتوں میں تو 110% یہی چل رہا ہے۔ شہروں میں پڑھے لکھے طبقے میں شاید کچھ آ گیا ہو، لیکن شہروں میں بھی جو اکثریت ہے ماں باپ وہ شادی پہ اڑ جاتے ہیں، نہیں اسی اتنے نہیں کرتے، یہ تو پلے کچھ نہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو ارائیں نہیں، اسی تو ارائیں آئے۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو آپ سے کہتا ہوں ماں باپ اگر جبر کریں تو سہ جانا، برداشت کرنا، کورٹ میرج نہ کرنا، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے شادی بچے کی ہے، قبول اس نے کرنا ہے، زبردستی نہ کرنا۔ دیکھو اگر ایک لفظ لڑکی کہے میں نے قبول نہیں کیا تو نکاح ختم، قبول کیا اس لفظ کے ساتھ ورڈنگ ہے، یا تمہاری بچی سائن کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکے کے سائن نہیں چلیں گے، وہ کہے گا قبول کیا تو تب شادی ہوگی۔ تو قبول تو ان بچے بچیوں نے کرنا ہے۔ ماں باپ جب اوپر مسلط ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ظلم نہ کرو۔ میرے نبی پاک، پہلے میں حدیث سنا دی کہ جبریل نے کہا میرا اللہ کہہ رہا یہاں شادی کرو، تو مولا علی رشتہ لے کر آئے فاطمہ کی، اور آ کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا۔ تو آپ نے کہا، اور جبریل علی سے پہلے آ گئے کہ فاطمہ علی کے لیے اور علی فاطمہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی چوائس ہے؟ تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے، وہ چپ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو نا جی۔ تو آپ کہتے ہاں ٹھیک ہے جلدی کرو، لے آؤ۔ جبریل آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے، ہاں نہیں کی، حالانکہ ہاں ہی کرنی۔ کیا خیال، یہ ہماری جو آج کی بچی ہیں، یہ بیچاری قربانی کا بکرا بانی کے ذبح ہو کے چلی جاتی ہیں نہ چاہنے کے باوجود، تو فاطمہ جیسی بیٹی اور محمد مصطفیٰ جیسا باپ ہو تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں، آپ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ یہ ماں باپ کے لیے سبق، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ جب انہوں نے سر ہلایا پھر وہ واپس گئے اور علی سے کہا چلو جمع کرو لوگوں کو۔ پھر مولا علی نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو اب ممبر پہ کھڑے ہوئے یہاں آگے بٹھایا، کہا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ تو یہ ایک زندگی ہے بیٹو بیٹیوں، پڑھو سیکھو، زندگی سیکھنے کی چیز ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔